انگریزوں سے کشمیر خریدنے کے بعد ڈوگرا راج کا مسلمانوں پر ظلم و ستم جاری تھا۔ مسلمانوں میں سیاسی بیداری کی تحریک بیدار ہونے لگ گئی۔ اسی سلسلے میں ینگ مینز مسلم ایسوسی ایشن کا قیام عمل میں لایا گیا۔ 1892 میں کشمیر میں ینگ مینز مسلم ایسوسی ایشن کا قیام عمل میں لایا گیا۔ یہ ایک ایسا دور تھا جس میں کشمیر کے اندر کوئی بھی تعلیمی ادارہ نہیں تھا، صرف اور صرف مدرسوں کے اندر فارسی اور عربی کی تعلیم دی جاتی تھی، جو کہ کشمیر کے اندر کسی بھی سرکاری نوکری کے لیے بالکل بھی فٹ نہیں تھی۔ سکھوں کا مہاراجہ اس وقت کا بہت ہی سخت اور ظالم حکمران تھا، جو کہ مسلمانوں کو کسی بھی صورت ترقی نہیں کرنے دے رہا تھا، اور اسی ایسوسی ایشن کا قیام بھی اس سے چھپ کر لایا گیا تھا۔ اس کے بعد بہت سے مسلمان نوجوان اس تحریک کا حصہ بنے اور اس انجمن کا بھرپور قیام عمل میں لایا گیا۔ اس کے بعد اس کا نام ینگ مینز مسلم ایسوسی ایشن رکھ دیا گیا۔ یاد رکھیں، ینگ مینز مسلم ایسوسی ایشن کا پرانا ینگ مینز ایسوسی ایشن تھا۔ چند نوجوانوں نے اس انجمن کا قیام جموں میں بھی لایا۔ 5-7 نوجوانوں نے مل کر اس کی چوری چھپے مہم چلائی۔ مہاراجہ کو جیسے ہی پتہ چلا، اس نے اس پر پابندی لگا دی۔ اس کے بعد 1909 تک کوئی خاص کام نہیں ہوا اور اس کا صرف نام ہی رہ گیا۔ اب بات کرتے ہیں ینگ مینز ایسوسی ایشن کے مقاصد پر۔ ان کا سب سے پہلا اور اہم مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کو دین اسلام کی تعلیم دی جائے، انہیں اپنی زندگی اسلام کے اصولوں کے مطابق گزارنے کے بارے میں بتایا جا سکے۔ ان کا مقصد مسلمانوں کو حصول تعلیم کے لیے متوجہ کرنا تھا اور ساتھ ساتھ مسلمانوں کے لیے ریاست میں دفاعی کام کرنا تھا۔ 1922 تک تو اس میں نہ ہونے والی صورتحال چلتی رہی اور اسی عرصے میں چند اور لوگ بھی جمع ہوئے۔ انہوں نے مشورہ کیا اور سوچا کہ اس پر اب پہلے سے زیادہ لوگ موجود ہیں۔ اب تک پہلے جو لوگ تھے انہوں نے کچھ خاص کام نہیں کیا، اب اس پہ مزید کام کرنا پڑے گا۔ ادیب قیس، جو کہ ایک شاعر بھی تھے، ان کے گھر اجلاس ہوا۔ چودھری غلام عباس اپنی کتاب کشمکش میں لکھتے ہیں، 8 نوجوانوں نے قرآن مجید پہ حلف لیا اور کہا ہم ثابت قدم رہیں گے۔ پھر ان لوگوں نے خفیہ طور پر کام شروع کر دیا۔ انہوں نے اپنے مضامین اخبارات میں پیش کیے، جس کی وجہ سے بہت سے لوگ اس تنظیم میں شامل ہونے لگ گئے اور کام تیزی سے ہونے لگ گیا۔ 1922 کے بعد منشی غلام علی، جو کہ اٹھمقام کے رہنے والے تھے، اس تنظیم میں شامل ہوئے اور نوجوانوں کے ساتھ مل کر کام شروع کر دیا۔ انہوں نے کشمیر کے اندر بہت سی خدمات سر انجام دیں۔ اگر کوئی مسائل آ جاتے تو یہ نوجوان وہاں پہنچ کر ان مسائل کو حل کرتے۔ اس تنظیم نے ریاست میں فرقہ واریت کو ختم کرنے میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ ان کی محنت سے لاکھوں کی تعداد میں لوگ مسلمان ہوئے۔ اس تنظیم نے مسافروں کے لیے جموں میں پناہ گاہیں بھی تعمیر کروائیں اور ان نوجوانوں نے بہت سی لاوارث لاشوں کی تدفین کا کام بھی کیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس ایسوسی ایشن میں نئی روح سی آنے لگ گئی۔ 1.5 سال کے بعد 1924 میں پہلا جلسہ کیا گیا، جس سے نوجوان نسل میں جوش و جذبہ پیدا ہونے لگ گیا۔ اس جلسے میں مولانا عبدالحق نے خطاب کیا اور ہندوستان سے بھی عالم آئے۔ اس دوران چودھری غلام عباس نے اپنی کتاب کشمکش بھی لکھ ڈالی اور جلسے میں اس کے بارے میں بھی ذکر کیا۔ جلسہ ختم ہوا، مسلمانوں کے دل میں نیا جذبہ پیدا ہونے لگ گیا، ان کی رگوں میں خون دوڑنے لگ گیا۔ جموں کے اندر مسلمانوں کے اندر پہلی بار اپنے حقوق کی بیداری پیدا ہونے لگ گئی۔ اس طرح ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس تحریک نے مسلمانوں کے اندر اپنے سیاسی حقوق کی بیداری میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ سردار فتح محمد خان کریلوی، جو کہ سردار سکندر حیات کے والد محترم بھی تھے، انہوں نے اس تحریک میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ اب مسلمانوں کے اندر شعور پیدا ہونے لگ گیا تھا، جو کہ ایک نہایت اچھی بات تھی۔ اس ایسوسی ایشن کے قیام کا مقصد بھی یہی تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ نوجوان کشمیر کی تحریک کا حصہ بن گئے اور بہت سے نئے لوگ بھی آنے لگ گئے۔ اپنی اس آزادی کی جدوجہد کو مزید جاری رکھا، جو کہ صدیاں گزرنے کے بعد اب تک جاری ہے اور جاری رہے گی۔ اس سے اگلی ویڈیو میں ہم ریڈنگ روم پارٹی کے بارے میں آپ سے بات کریں گے، جو کہ ایک انتہائی اہم تنظیم ہے اور آزاد جموں و کشمیر پبلک سروس کمیشن کے امتحانات اور اس کے علاوہ کشمیر افیئرز کے بہت سے پیپرز میں اس کے بارے میں پوچھا جاتا ہے۔ اس تنظیم کا آزادی کشمیر میں کیا کردار تھا، وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے۔ ویڈیو اینڈ تک دیکھنے کا بہت شکریہ۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں، یہ آپ کی طرف سے ایک بہت بڑا تعاون ہوگا۔ اللہ حافظ۔